جدید محققین نے، ایون ان میں سے وہ سارے لوگ ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی لکھی ہے کہ پارن ایڈکشن کا جو نشہ ہے، گندی فلمیں دیکھنے کی جو لت ہے، یہ لت ڈرگز کی لت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ ڈرگز کی جو لت ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اتنے زیادہ لوگوں کو وہ شکار نہیں کرتی ہے اپنے لت کا جتنا پارن ایڈکشن کے لوگ شکار ہوتے ہیں. نوجوانوں میں جتنی بڑی تعداد اس ایڈکشن کی شکار ہے، گندی فلمیں دیکھنے کی لت کی جتنی شکار ہے، ڈرگز کی لت کے شکار اتنے لوگ نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو تھوڑا سا یہ تھا کہ جو ایکسس تھا وہ آسان نہیں تھا. پارن تک کے پہنچنے کے لیے سائبر کیفے ہوا کرتے تھے یا کیسٹس ہوا کرتی تھی جو خریدی جاتی تھیں، اور یہ سب کے لیے ممکن نہیں تھا. نہ سائبر کیفے کا ایکسس اور انٹرنیٹ کا ایکسس اتنا آسان تھا کہ ہر آدمی تک کے اس کی رسائی ہو، نہ ہی جو ہے وہ کیسٹس تک ہر آدمی کی رسائی تھی. لیکن اب اس ایڈکشن کا بہت زیادہ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے ایکسس کا آسان ہونا. اب لوگوں کے لیے پارن تک کے پہنچنا آسان ہو گیا ہے. پہلے معاملہ صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک کے محدود تھا، یا پھر ٹی وی تک محدود تھا، وی سی آر اور سی ڈی تک محدود تھا. پر اب صورتحال یہ ہو گئی کہ انسان کے لیے اپنے موبائل سے ان ساری گندی چیزوں تک کے پہنچنا اور ان تک رسائی کرنا آسان ہو گیا ہے. تو پارن جو پہلے صرف انٹرنیٹ اور فلموں اور ٹی وی میں تھا، اب وہ بہت آسانی کے ساتھ انسان کی اپنی انگلیوں پر آ گیا ہے. یعنی جیسے ہم جدید دنیا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ون کلک اوے، دنیا کی ہر سہولت ون کلک اوے ہے، ایک کلک کی دوری پر ہے. تو یہ ون کلک اوے جو سہولت ہم کو انٹرنیٹ نے فراہم کر دی ہے، ہم کو موبائل نے فراہم کر دی ہے، اس میں بہت سارا خیر کا کام بھی ون کلک اوے ہے. انسان قرآن کی تلاوت سننا چاہے تو وہ تلاوت بھی ون کلک اوے ہے. انسان کسی شیخ کا درس سننا چاہے جو بہت دوری پر کہیں سعودی عرب میں یا یمن میں یا مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خیر کے بھی بہت سارے کام انٹرنیٹ نے ون کلک اوے کر دی ہیں، اور یہ انٹرنیٹ کی رحمت ہے. پر انٹرنیٹ کی ایک زحمت اور عذاب یہ بھی ہے کہ بہت سارے گناہ بھی جو ہے نا ون کلک اوے ہو گئے. یعنی پہلے جن گناہوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی مشقت اور رازداری کا سہارا لینا پڑتا تھا، اب وہ سارے گناہ سمٹ کر کے اس کے موبائل میں جمع ہو گئے. تو اس ایکسس کے آسان ہو جانے کی وجہ سے اس ایڈکشن کا شکار ہونے والوں کی تعداد ڈرگز کا ایڈکشن کے شکار ہونے والوں کی تعداد سے کئی زیادہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ایکسس آسان ہو گیا ہے، افورڈیبل بھی ہو گیا ہے. اب ہمارے یہاں ڈیٹا سستا ہو گیا ہے جب سے 5G کا زمانہ آیا ہے، اور جیو والوں نے جو ہے وہ ایک نیا انقلاب لے آئے ہیں. وہ مختلف انٹرنیٹ کی کمپنیاں جو آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہیں، جو انٹرنیٹ پرووائڈر ہیں، انہوں نے ڈیٹا کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ اب یہ ڈیٹا جو ہے، پہلے جو انٹرنیٹ تھا وہ بہت مہنگا تھا، اور معاشرے کے مخصوص طبقے کو ہی، وہ مخصوص طبقہ جو پیسے والا ہے وہی اس انٹرنیٹ کو افورڈ کر سکتا تھا، اس کا متحمل تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہوگی کہ ڈیٹا جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے. اب انسان کے لیے ایم بی جی بی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے. وہ چند روپے خرچ کر کے کئی جی بی تک کے انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک تو ایکسیسیبلٹی آسان ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ افورڈیبلٹی ہو گئی ہے، تیسرا یہ ہے کہ اب پرائیویسی بھی ہو گئی ہے اس معاملے میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پارن کی لت کے شکار وہ لوگ ہوتے تھے جو سائبر میں جا رہے ہیں اور کمپیوٹر کے ذریعے سے انٹرنیٹ کو ان کا ایکسیس مل رہا ہے، یا اس قسم کے ویڈیو پارلر جو ہوتے تھے وہاں سے لوگوں کو ایکسیس ملتا تھا. لیکن وہاں ان چیزوں سے روکنے والی سب سے بڑی چیز تھی انسان کی پرائیویسی. ایک شریف آدمی ان گلیوں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا جہاں اس طرح کی ویڈیو پارلر ہوں، اور انٹرنیٹ بھی کیونکہ وہ بالکل پرائیویسی وہاں پر نہیں حاصل تھی. تو یہ جو حیا ہے، شرم ہے، یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے روک لیتی ہے. تو اللہ کا خوف نہیں بھی ہوتا ہے تو بندوں سے ڈر کر کے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہوگی تو تم بہت کچھ کرو گے، جو من میں آئے گا وہ کرو گے. تو پہلے حیا کے خوف سے، کیونکہ اتنی پرائیویسی نہیں حاصل تھی اس قسم کا ڈیٹا کنزیوم کرنے والوں کو، تو بہت محدود تعداد تھی جو اس قسم کی برائی میں ملوث تھی. پر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پرائیویسی مل گئی ہے، موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے اور تنہائی میں وہ ان ساری چیزوں تک ایکسس کر سکتا ہے. تو افورڈیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی اور پرائیویسی، ان تین چیزوں کی وجہ سے اس جرم میں، اس گناہ میں، اس لت میں ملوث ہونے والوں کی تعداد بہت شدت کے ساتھ بڑھی ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو انٹرنیٹ سے وہ سارے ڈیٹا اور وہ سارا اعداد و شمار لا کر کے آپ کے سامنے رکھتا. یعنی بعض لوگوں نے یہاں تک کیا ہے کہ نوجوانوں میں سے 10 میں سے 8-7 نوجوان اس کی لت کے شکار ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، فحش فلمیں دیکھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر 10 میں سے 7-8 نوجوان اس کے عادی ہو گئے ہیں،
اس کو ان کی عادت پڑ گئی ہے, وہ اس کی لت کے شکار ہو گئے, وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, ان کو اس قسم کی گندی فلمیں دیکھنے کا نشہ ہو گیا ہے. جو کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس چیز کے عادی ہو گئے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اس قسم کا, جس طرح کا زمانہ تبدیل ہوا ہے اس زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ موضوع بہت ایک حساس موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس قسم کی برائی کا علاج کرنے کے 2 طرح کے اپروچ ہیں.